السلام علیکم۔ آج ہم کچھ تفصیل میں جائیں گے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں پاکستانی سیاست، بین الاقوامی تعلقات اور کچھ حالیہ اندرونی واقعات کا جائزہ لیں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو اہم معلومات مل رہی ہیں، جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ صحیح۔ خاص طور پر دو چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ میں اب صرف 65 دن رہ گئے ہیں۔ جی وقت کم ہے۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو ابھی امریکہ کا دورہ ہوا اور اس کے ارد گرد جو خبریں چل رہی ہیں، یہ ساری گفتگو جو ہے یہ ایک آڈیو ذریعے میں جو تجزیے اور خبریں پیش کی گئی ہیں ان پر مبنی ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلی بات جو مجھے کافی دلچسپ لگی ذرائع میں، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آپ کہہ لیں کہ عوامی منظر نامے سے غیر موجودگی ہے۔ جی یہ بات نوٹ کی جا رہی ہے۔ مطلب اطلاعات تو ہیں کہ وہ لندن میں بھی تھے، واشنگٹن ڈی سی میں بھی تھے، لیکن پبلکلی نظر نہیں آئے۔ آخری دفعہ انہیں سعودی عرب میں دیکھا گیا تھا۔ تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بھئی اتنا لو پروفائل کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی یہ ایک اہم نقطہ ہے جو ذرائع میں اٹھایا گیا ہے اور تجزیہ نگار اس پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے، جیسا ذرائع بتا رہے ہیں، کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف پر آپ کہہ لیں کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ اچھا، کس حوالے سے؟ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ خدشہ یہ تھا، ڈر یہ تھا کہ کہیں وزیر اعظم صاحب برطانیہ یا امریکہ میں کسی ایسی شخصیت سے کوئی خفیہ ملاقات نہ کر لیں جو مبینہ طور پر جو فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت میں توسیع کا منصوبہ ہے نا، اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ یعنی توسیع کی بات چل رہی ہے پس پردہ؟ ذرائع تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہوٹل میں تقریباً ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ تیار مطلب کہ اگر شہباز شریف صاحب کو کہیں سے، خاص طور پہ صدر ٹرمپ یا کسی اور بڑی امریکی شخصیت سے اچانک کوئی میٹنگ کا ٹائم مل جائے تو وہ فوراً پہنچ جائیں؟ بالکل، فوراً وہاں پہنچ سکیں۔ تو ذرائع کے مطابق یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں پیش بندی تھی۔ دلچسپ۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ سے، اس کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں ذرائع میں۔ جی بالکل۔ خاص طور پہ اس کا دورانیہ اور خرچہ، کہا جا رہا ہے کہ صرف 36 سیکنڈ کی ملاقات اور خرچہ 42 کروڑ روپے۔ جی یہ اعداد و شمار تو گردش کر رہے ہیں۔ اور اصل وقت تو شاید 10 سیکنڈ کا تھا جسے وزیر اعظم نے خود بڑھایا۔ کیا ذرائع اس ملاقات کی اہمیت یا بے وقوفیت پر کچھ کہتے ہیں؟ بالکل، ذرائع اس کے پس منظر پر کافی روشنی ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ملاقات جو تھی، یہ قطر کے امیر کے لیے ایک خیر سگالی کا موقع تھا۔ خاص طور پر جو دوحہ میں حماس رہنماؤں پر اسرائیلی حملہ ہوا تھا نا، اس کے بعد تو صدر ٹرمپ کی امیر قطر سے ملاقات تھی اور دوسرے مسلم رہنما بھی تھے۔ اور پاکستان؟ ذرائع کے مطابق پاکستان کو شروع میں دعوت نہیں تھی اس خاص سیگمنٹ کی۔ پاکستانی سفارت خانے نے کوشش کی، نام شامل کروایا، تو کچھ لوگ اس سے گیٹ کریش کرنا بھی کہہ رہے ہیں۔ بغیر دعوت کے پہنچ جانا یعنی؟ جی کچھ ایسا ہی۔ تو ملاقات کی لمبائی اور خرچے پر تو تبصرے ہیں ہی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ذرائع اس کے کسی ٹھوس سفارتی نتیجے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور ملاقات کے دوران کیا ہوا؟ وہ ہینڈ راک والی بات بھی گردش کر رہی ہے۔ ہاں، اس کی بھی تفصیل ذرائع میں آئی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب صدر ٹرمپ امیر قطر سے مل کر آگے بڑھے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ہاتھ ملایا۔ ٹھیک ہے۔ تو معمول کے چند سیکنڈز ہوتے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کا ہاتھ ذرا مضبوطی سے پکڑے رکھا، جسے ہینڈ لاک کہا جا رہا ہے۔ اچھا۔ ذرائع تو اس کا موازنہ بھارتی وزیر اعظم مودی کے انداز سے بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ صدر ٹرمپ نے پھر کچھ اضافی سیکنڈز دیے اور پھر اشارہ کیا کہ آگے بڑھے۔ یعنی بس بہت ہو گیا۔ کچھ ایسا ہی تاثر دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اسحاق ڈار صاحب کا تعارف بھی کروایا گیا، لیکن ٹرمپ صاحب جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ اب سفارتی طور پر اس کا کیا مطلب ہے، یہ تو مبصرین کی اپنی رائے ہے۔ لیکن ذرائع سے وزیر اعظم کی آپ کہہ لیں پرجوشی قرار دے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ویسے آپ نے چودھری نظام الدین کا ذکر کیا تھا شروع میں، ذرائع میں یہ نام آتا ہے اور اسے اسٹیبلشمنٹ کے کسی مبینہ بااثر رکن سے جوڑا جاتا ہے، مگر کوئی واضح تفصیل نہیں ہے۔ خیر، تو یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن کیا ذرائع یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کے جو خدشات تھے وزیر اعظم سے متعلق وہ اب بھی ہیں؟ جی ہاں، ذرائع کا تاثر یہی ہے۔
ان کے مطابق فیلڈ مارشل کو اب بھی یہ فکر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو غیر متوقع طبیعت ہے نا، لتی چڑی کا پتہ نہیں جیسا کہا جاتا ہے. بالکل، ذرائع نے یہی الفاظ استعمال کیے. تو خدشہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جیسے کسی اہم شخصیت سے ملاقات کا ٹائم لے لینا جو ان کے لیے مسئلہ پیدا کر دے. اچھا. تو اسی لیے ذرائع کہتے ہیں وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے اور ان کے قریب ہی رہے. ٹھیک ہے. اب جہاں یہ سب چل رہا تھا وہیں عالمی سطح پر UN جنرل اسمبلی میں بھی کافی کچھ ہوا. جی، وہاں بھی اہم باتیں ہوئیں. تو ان واقعات سے کیا اشارے مل رہے ہیں؟ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کچھ بہت آپ کہہ لیں سخت بیانات سامنے آئے جو ذرائع کے مطابق قابل غور ہیں. جیسے قطر کے امیر نے تو دوحہ حملے کو کھلی دہشت گردی کہا، جو کہ خیر متوقع تھا، لیکن زیادہ توجہ ملی چلی اور کولمبیا کے صدور کے بیانات کو. یہ غیر مسلم ممالک ہیں. جی ہاں. چلی کے صدر نے کہا کہ نیتن یاہو کو میزائل سے نہیں بلکہ عدالت سے سزا ملنی چاہیے. یہ تو کافی سخت ہے. اور کولمبیا کے صدر تو ایک قدم اور آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ سفارتکاری ناکام ہو گئی ہے، دنیا غزہ کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائیں، اور نعرہ لگایا آزادی یا موت. واقعی یہ تو بہت ہی غیر معمولی بیانات ہیں، خاص طور پر غیر مسلم ممالک سے. بالکل. اور یہی تضاد ذرائع نمایاں کر رہے ہیں کہ غیر مسلم ممالک اتنا سخت رد عمل دے رہے ہیں جبکہ کئی مسلم ممالک کے بیانات نسبتاً محتاط رہیں. تو کیا اس کا کوئی عملی اثر ہوگا یا یہ صرف بیانات ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. کیا یہ عالمی رائے عامہ کی تبدیلی ہے فلسطین پر یا صرف بیان بازی؟ دوسری طرف دیکھیں تو انڈونیشیا کے صدر کا بیان تھا کہ امن کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اس کی سیکیورٹی کی ضمانت دینا ضروری ہے. یعنی بالکل مختلف زاویہ. جی. اور اسی دوران فرانسیسی صدر کی طرف سے یہ دلچسپ تجویز بھی آئی کہ اگر صدر ٹرمپ نوبل عام انعام چاہتے ہیں تو غزہ کا مسئلہ حل کروائیں. اچھا، یعنی یہ بھی ایک ڈیل کا حصہ بن گیا. لگتا تو یہی ہے. عالمی سیاست میں یہ معاملہ ایک سودے بازی کا نقطہ بن گیا ہے. خود صدر ٹرمپ نے بھی وہاں اپنی شکایات کا اظہار کیا. جی، ان کا اپنا ہی انداز ہے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی میں نے 7 جنگیں رکوائیں، UN نے مدد نہیں کی، ٹیلی پرومپٹر خراب تھا، لفٹ خراب تھی. جی، یہ سب باتیں آئیں. اور ایک اور چیز جو قابل ذکر تھی وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تقریر کے دوران ہال کا خالی ہو جانا. ذرائع اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان واقعات کو ذرائع علامتی طور پر بہت اہم سمجھ رہے ہیں. ٹرمپ کی شکایت تو خیر ان کا اپنا اسٹائل ہے، لیکن نیتن یاہو کی تقریر کے وقت ہال کا خالی ہونا، یہ ذرائع کے مطابق عالمی سطح پر اسرائیل کی موجودہ پالیسیوں، خاص کر غزہ کے حوالے سے بڑھتی ہوئی ناپسندیدگی یا کم از کم لا تعلقی کا ایک واضح اشارہ ہو سکتا ہے. کہ دنیا اب شاید تنگ آ چکی ہے. شاید ایسا ہی ہے. اچھا، نوبل انعام کی بات چل رہی تھی تو ذرائع ایک اور تضاد بھی بتا رہے ہیں. جی. ایک طرف واشنگٹن پوسٹ کا سروے ہے کہ 76% امریکی ٹرمپ کو اس انعام کا حقدار نہیں سمجھتے. دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانی رجیم یعنی شہباز شریف صاحب اور وہ جو مبینہ شخصیت ہیں چودھری نظام الدین، جنہیں ذرائع اسٹیبلشمنٹ سے جوڑتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کو یہ انعام مل جائے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ تضاد ہے جسے ذرائع نے ہائی لائٹ کیا ہے. یہ دکھاتا ہے کہ شاید امریکی عوام کی رائے اور کچھ حکومتوں کی خواہشات میں بڑا فرق ہے. بالکل. اسی سلسلے میں صدر ٹرمپ کا وہ دعویٰ بھی اہم ہے جو انہوں نے مصری صدر جنرل سیسی کا حوالہ دے کر کیا کہ تمام مسلمان ان سے بہت محبت کرتے ہیں. اچھا. ذرائع اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ محبت واقعی تمام مسلمانوں کی ہے یا صرف آمرانہ مزاج والے لیڈران کی؟ یہاں تک کہ یہ قیاس آرائی بھی کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان میں بھی اسی سیسی ماڈل کو اپنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یعنی پیٹرن نظر آ رہا ہے. ذرائع تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. چلیں عالمی منظرنامے سے اب ذرا اندرون ملک آتے ہیں. یہاں بھی کچھ اہم واقعات رپورٹ ہوئے ہیں ذرائع میں، خاص طور پر صحافیوں اور سوشل ایکٹیوسٹ کے حوالے سے. سہیل وڑائی صاحب والا کیا معاملہ ہے؟ جی، ذرائع کے مطابق معروف تجزیہ کار ہیں سہیل وڑائی صاحب. ان کے ساتھ لندن میں ایک واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ انہیں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے ایک کنونشن میں بلایا گیا تھا، لیکن بالکل آخری وقت پر ان کی دعوت کینسل کر دی گئی اور مبینہ طور پر انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا. ناپسندیدہ؟ کس نے قرار دیا؟ پیغام یہ دیا گیا ذرائع کے مطابق کہ یہ فیصلہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کا ہے. اچھا، مطلب
اوپر سے نہیں نیچے والوں نے کیا؟ لگتا تو یہی ہے۔ سہیل وڑائد صاحب نے اس پر ایک کالم بھی لکھا اور اس ناروا زیادتی پر معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع ان کے ماضی میں لکھے گئے معافی ناموں کا بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب کیوں کیا گیا ایسا؟ ذرائع کچھ بتاتے ہیں؟ ذرائع میں اس پر مختلف قیاس آرائیاں چل رہی ہیں۔ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی پالیسی شفٹ ہے یا کوئی اندرونی اختلاف ہے کہ ایک طرف سے دعوت دوسری طرف سے منسوخی؟ یا شاید کوئی پیغام دینے کی کوشش؟ بالکل، کہ کسی خاص لائن سے ہٹنے یا نہ ہٹنے پر مبنی کوئی پیغام ہو۔ سہیل وڑائد صاحب کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا، اس کی کوئی ٹھوس وجہ تو ذرائع نہیں بتاتے، لیکن یہ واقعہ اندرونی سطح پر جو کشمکش چل رہی ہے اس کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور گرفتاری کی خبر بھی ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فلک جاوید خان کی۔ جی، ان کی گرفتاری کی بھی تفصیلات آئی ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں اور اس پر کیا خدشات ہیں؟ ذرائع کے مطابق فلک جاوید خان کو DHA لاہور میں ایک اپارٹمنٹ سے حراست میں لیا گیا۔ اوکے۔ اس بات کی تردید کی گئی کہ وہ اپارٹمنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کا تھا۔ ان کی گرفتاری جو بظاہر ہوئی ہے وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی جانب سے درج ایک مقدمے میں ہوئی ہے، اچھا۔ جو کہ شاید قابل ضمانت ہو، لیکن ذرائع خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں انہیں دوسرے زیادہ سنگین کیسز میں نہ پھنسا گیا جائے۔ خاص طور پر خواتین کارکنان کے خلاف جس طرح رات گئے گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر تصاویر لیک کی جاتی ہیں، اس پر ذرائع شدید تنقید کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے؟ جی، تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ یہ رجیم کی طرف سے خواتین کی آواز دبانے کی کوشش ہے۔ ذرائع نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ جو وکیل صاحبہ اس معاملے میں پیش ہو رہی ہیں ان کے مبینہ طور پر ISI سے قریبی روابط ہیں۔ تو شاید کچھ ریلیف مل جائے؟ شاید، لیکن گرفتاری کا یہ انداز یہ بذات خود تشویشناک ہے۔ یعنی یہ ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے۔ اختلاف رائے دبانے کا؟ ذرائع کا تجزیہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو فعال آوازیں ہیں انہیں خاموش کروانے کی کوشش۔ ان کارروائیوں کے قانونی جواز پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک چھوٹی سی خبر اور تھی یوٹیوبر رجب بھٹ کے بارے میں، ان پر کیا الزام ہے؟ جی، ذرائع کے مطابق یوٹیوبر ہیں رجب بھٹ، ان پر جوا اور سٹے بازی والی ایپس کی تشہیر کا الزام ہے۔ FIA نے مقدمہ درج کیا ہے۔ اس کا تعلق دکی بھائی والے کیس سے جوڑا جا رہا ہے۔ جی، مبینہ طور پر اسی سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس پر کیا تبصرہ ہے ذرائع میں؟ کوئی خاص بات؟ ذرائع میں یہ چہمگوئیاں ہیں کہ یہ کارروائی شاید اس لیے ہوئی کہ FIA کو مبینہ طور پر ان ایپس کی کمائی میں سے حصہ بقدر جسہ نہیں ملا۔ اچھا، مطلب پیسے کا لین دین؟ کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ 4 سال بعد کیوں نکالا گیا؟ کیا یہ واقعی قانون کی عملداری ہے یا پھر کوئی مالی دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے؟ یہ تو تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ جی بالکل۔ اچھا، ان تمام داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا موضوع جس پر ذرائع میں تفصیل سے بات ہوئی وہ ہے افغانستان پالیسی۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ خاص طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ بیان کے بعد یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ علی محمد خان نے اسے ری ٹویٹ نہیں کیا۔ جی، یہ بات بھی آئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے بیان کے اہم نکات کیا ہیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ عمران خان کا یہ ٹویٹ، جیسا کہ ذرائع نے رپورٹ کیا، بہت ہی آپ کہہ لیں سخت اور براہ راست الزامات پر مبنی ہے۔ اس میں کئی کلیدی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے براہ راست فیلڈ مارشل عاصم منیر پر الزام لگایا ہے کہ وہ جس دن سے آئے ہیں اسی دن سے افغانستان کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ جی، دوسری بات، انہوں نے جو افغان مہاجرین کو نکالا گیا، جسے انہوں نے کہا ذلیل و رسوا کر کے دھکے مار کے نکالنا، اور جو سرحد پار ڈرون حملے ہوئے، ان سب کو جنگ کو ہوا دینے والے اقدامات قرار دیا۔ اچھا۔ تیسری بات، انہوں نے ایک مبینہ سازش کا ذکر کیا کہ جنگ اور فساد کا ماحول بنایا جائے تاکہ ملک میں اپنی ضرورت پیدا کی جائے اور اس طرح مدت ملازمت میں توسیع حاصل کی جا سکے۔ یعنی ایکسٹینشن کے لیے جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ الزام ہے؟ جی، یہ براہ راست الزام ہے۔ تو کیا انہوں نے کوئی متبادل راستہ بھی بتایا؟ جی بالکل، انہوں نے زور دیا کہ افغانستان کے ساتھ فوری طور پر بات چیت شروع کی جائے، اسے بردر اسلامی ملک کہا، لمبی سرحد کا حوالہ دیا، خطے میں امریکہ کی ناکامی کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو بات چیت سے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ اور KP کے حکومت کے بارے میں کیا کہا؟
انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت یعنی علی امین گنڈاپور صاحب کی انتظامیہ پر بھی تنقید کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی چال میں پھنس گئی ہے۔ اچھا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ صوبے میں اور سرحد پار دونوں جگہ ملٹری آپریشن فوراً روکے جائیں اور بات چیت شروع کی جائے۔ کیا موجودہ حکومت کے وزراء کا بھی ذکر کیا؟ ہاں، انہوں نے خواجہ آصف جیسے وزراء کے بیانات کا حوالہ دیا جو مبینہ طور پر افغانستان کو دشمن ملک قرار دے رہے ہیں، اور ماضی پر بھی سوال اٹھایا کہ جب افغان شہریوں کو پاکستانی پاسپورٹ ملے، اسمبلی سینٹ کی ممبرشپ ملی، تو کیا یہ فوجی جرنیلوں کی مرضی کے بغیر ہو سکتا تھا؟ یعنی ماضی کی پالیسیوں پر بھی سوال۔ جی، اور آخر میں انہوں نے اپنے اس بیان کو پاکستان کی رہنمائی کے لیے ایک ٹیکسٹ بک چیپٹر قرار دیا۔ یہ تو واقعی بہت ہی دھماکہ خیز بیان ہے۔ ذرائع اس کی ٹائمنگ اور اس کے ممکنہ اثرات پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرائع عمران خان کے اس موقف کو انتہائی سخت قرار دے رہے ہیں۔ اس کی ٹائمنگ یعنی فیلڈ مارشل کی ریٹائرمنٹ سے کچھ ہی عرصہ پہلے بہت اہم سمجھی جا رہی ہے۔ جی، تجزیہ کار اسے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کی ایک نئی اور شاید زیادہ خطرناک کوشش کہہ رہے ہیں۔ خطرناک کیوں؟ کیونکہ افغانستان کے ساتھ تعلقات پہلے ہی بہت پیچیدہ ہیں، جنگ کے خطرات حقیقی ہیں۔ ایسے میں رجیم کے مبینہ جنگی عزائم اور عمران خان کے یہ سنگین الزامات، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پاکستان کی افغان پالیسی پر گہری تقسیم ظاہر کرتا ہے؟ بالکل، یہ واضح طور پر دکھا رہا ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی پر ایک گہری تقسیم ہے جو شاید پہلے اتنی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ فیلڈ مارشل کی پوزیشن، ان کا مستقبل، کیا سرائیاں، وزیر اعظم کی سفارتکاری اور اس پر تبصرے، عالمی فورمز پر پاکستان کا کردار، دوسرے ممالک کا رد عمل، جی، ملک کے اندر صحافیوں، کارکنوں پر دباؤ، اور سب سے بڑھ کر افغانستان پالیسی پر اسٹیبلشمنٹ اور سابق وزیر اعظم کے درمیان یہ گہری اور آپ کہہ لیں خطرناک خلیج۔ بالکل۔ اگر ان تمام بظاہر الگ الگ نظر آنے والے واقعات کو جوڑ کر دیکھیں نا، جیسا کہ ذرائع میں تجزیہ کیا گیا ہے، تو ایک بڑی تصویر بنتی ہے۔ کیا تصویر ہے وہ؟ یہ تصویر ہے طاقت کی جاری کشمکش کی، بین الاقوامی دباؤ اور توقعات کی، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کے درمیان جو غیر یقینی تعلقات ہیں ان کی، اور ملکی سیاست ایک بہت نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ ہر واقعہ دوسرے سے جڑا ہوا لگتا ہے، ایک بڑے کھیل کا حصہ لگتا ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ ان تمام متضاد بیانات کو دیکھتے ہوئے پس پردہ محرکات اور خاص طور پر افغانستان پالیسی پر یہ شدید اختلاف رائے، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور داخلی استحکام کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ کیا قیادت کی ممکنہ تبدیلی کے اتنے قریب آ کر افغان پالیسی پر یہ گہری تقسیم ملک کو کسی نئے بحران کی دہلیز پر لا سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک $1 ملین کا سوال ہے، اور آنے والے چند ہفتے شاید اس کا جواب واضح کرنے میں بہت اہم ہوں۔ حالات بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ بالکل، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔